بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے شعری اصطلاحات پڑھی تھیں، تو آج جو کچھ اصطلاحات رہ گئی تھیں ان کے متعلق پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے شاعر کے متعلق پڑھ لیا تھا، اس سے آگے ہے جی تخلص۔ تو تخلص جو ہے اس کا لفظی مطلب ہے رہائی پانا، خالص ہو جانا، جدا ہو جانا، جبکہ شعری اصطلاح میں وہ مختصر نام جسے شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے۔ اور تخلص کا استعمال شعراء ایران کی ایجاد ہے، یعنی ان کو ایجاد کرنے والے اس کے مجد جو ہیں تخلص کے، وہ ایرانی شعراء کرام ہیں۔ اس کے بعد ہے غزل۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت کرنے کے ہیں، نیز ہرن کے منہ سے نکلنے والی اس دردناک آواز کو بھی غزل کہتے ہیں جب شکاری کتے اس کو دبوچنے کو ہوں اور اس کے سینگ کسی جھاڑی وغیرہ میں پھنس جائیں۔ یعنی جب ہرن مصیبت میں ہو تو اس وقت وہ دردناک آواز جو اپنے منہ سے نکالتا ہے، اس آواز کو کہتے ہیں غزل۔ لیکن یہ ہیں اس کے لغوی معنی، لفظی معنی۔ اصطلاحی معنی اس کے یہ ہیں کہ شاعری کی وہ قسم جس میں معاملات حسن و عشق کا بیان خلوص سے دل کی چاشنی کے ساتھ ایک خاص حیت اور ہم آہنگی کے ساتھ موجود ہو، اسے غزل کہتے ہیں۔ یعنی یہ شاعری کی ایک قسم ہے اور اس میں حسن و عشق کا بیان جو ہے وہ شاعر کرتا ہے، لیکن بڑے خلوص سے دل کے ساتھ الفاظ اس طرح کے استعمال کرتا ہے کہ ان میں چاشنی ہوتی ہے اور پھر خاص اس کی شکل ہوتی ہے، شاعری کی حیت ہوتی ہے، اور یہ سارے اشعار جو ہیں آپس میں ہم آہنگ بھی ہو سکتے ہیں، جداگانہ بھی۔ تو غزل کا ہر شعر جو ہے ویسے جداگانہ حیثیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس کا جو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مطلع، اور آخری شعر جو غزل کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مقطع۔ اس کے بعد قصیدہ۔ تو قصیدہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے مغز اور گودے کے، یعنی مغز اور گودے کو عربی میں قصیدہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ جو شعری اصطلاحات ہیں وہ ان کے معنی جو ہے نا حقیقی یا لغوی معنی کے بجائے مخصوص معنی ہوتے ہیں جن پر ماہرین فن و علم میں متفق ہوں۔ تو اس لیے یہ لفظی معنی تو اس کا ہو گیا جی مغز اور گودے کے، لیکن اصطلاحی طور پہ قصیدہ شاعری کی وہ قسم ہے جس میں کسی شخص کی تعریف اور شان و شوکت بیان کی گئی ہو۔ یعنی قصیدہ جو ہے یہ کسی شخص کی تعریف میں لکھا جاتا ہے، اس میں اس کی شان و شوکت بیان کی جاتی ہے، اور قصیدے کے 4 حصے ہوتے ہیں جی، 4 اجزاء پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ تشہیب، دوسرا گریز، اور تیسرا مداح ہوتا ہے، اور آخر میں چوتھا حصہ اس کا ہوتا ہے دعا کا۔ تو یہ چاروں حصے جو ہیں باہم مل کر قصیدے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی مکمل طور پہ یہ ایک قصیدہ بن جاتا ہے۔